بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1433 ہجری کے شہر محرم کی 5 تقریر امام بارگاہ چارگاہ معصومین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. معرفت الہی کی گفتگو مسلسل ہو رہی ہے. اللہ کی معرفت بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو خلق کر کے ایسا نہیں کیا کہ ان سے بیگانہ ہو جائے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ہم سے محبت کرو. لیکن جس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے اتنی آسائشیں تم کو ہم نے دی ہیں کہ تم ان کی محبت میں ہم کو بھول جاؤ گے. یہ بات ہم اپنے علم اور ارادے سے جانتے ہیں، اور ہم نے جان کر اتنی نعمتیں اور اتنی آسائشیں تم کو دی ہیں صرف اس لیے کہ ہم تمہارا امتحان کریں کہ ہماری بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے محبت ہے. اس لیے ہم کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجیں گے جو تم کو یہ بتائیں گے کہ رب کی محبت تمہارے لیے نعمت ہے. ہاں، ہم کبھی نظر نہیں آئیں گے، ہمارے چرچے ہی تم سنو گے، ہماری باتیں سنو گے، ہماری صفات سنو گے. کبھی دل میں خواہش اور تمنا تڑپے گی کاش اپنے رب کو دیکھ سکتے. اس لیے ہم نے ایسے لوگ بھیجے کہ ان کو دیکھ کر تم یہ سمجھ لینا کہ جب یہ ایسے ہیں تو رب کیسا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ منصب، یہ وقار، یہ عصمت ان کو ہم نے عطا کی ہے، اس لیے کہ وہ خاص اس نور سے ہیں جو نور ہمارے خزانہ قدرت کا ہے. ان کو ہم نے ہر صفت سے آراستہ کیا ہے. اب ظاہر ہے تمہیں میں سے کچھ انسان اس بات کی ہوس کریں گے کاش ہم بھی ان کے جیسے بن جاتے. وہ ویسے بن تو نہیں پائیں گے، لیکن انتقاماً اس منصب کو ان سے چھیننے کی کوشش کریں گے جو ہم نے ان کو مادی دنیا کے لیے عطا کیا ہے. ان کے روحانی منصب سے تو کوئی بھی چھین نہیں سکے گا. تمہارا جھگڑا صرف زمینوں پر رہ جائے گا، اور زمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مادہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے ان کو وہ حسن دے دیا، بس دے دیا تو ان کو دے دیا. یہ اجل سے ان کے لیے تھا، چونکہ میں خود حسین ہوں اس لیے میں نے ان کو وہ حسن دیا جو میرا حسن ہے. اب یہ شکوہ نہ کرنا کہ سب کو ایسا کیوں نہیں بنایا. ہم اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں. اگر
ازل سے تم بھی ہماری تصدیق و تقدیس کر رہے ہوتے تو ہم کو بھی ایسا حسن دے دیتے. ہم نے تو عالم زر میں یہ بات بتا دی تھی جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو سب سے پہلے لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ کہے گا، اس کے بعد جو سب سے پہلے علی ولی اللہ کہے گا، وہ ہماری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوگا. اس کو ہم حسن دیں گے، اس کو ہم عظمت دیں گے. اگر وہ شیر ہی ہوگا تو ہم اس کو جانوروں کا بادشاہ بنا دیں گے. اگر وہ حدود ہوگا تو ہم اس کو پرندوں کا بادشاہ بنا دیں گے. اگر وہ پھول ہوگا تو ہم اسے گلاب کا پھول بنا کر سب سے افضل قرار دے دیں گے. ہم نے مخلوقات سے پوچھا تھا اور دکھا کر پوچھا تھا، میں تمہارا رب بول رہا ہوں اور یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد ہے اور یہ میرا ولی علی ہے. یہ بتاؤ اس سے محبت کا اقرار کرو گے یا نہیں؟ جن نے بغیر تعامل کیے آواز دے دی، ہم نے انہیں پہچان لیا. پھر محشر نعمات سے ہم انہیں کو سرفراز فرمائیں گے کہ جن نے سب سے پہلے اقرار نبوت اور اقرار ولایت کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ حسن جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ ان کے نور میں ازل سے تھا. ہم تمہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ میں کیسا حسین ہوں، اور تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم یہ جاننا چاہو کہ میرا حسن کیسا ہے. لیکن بس ان کے حسن کو دیکھنا اور حیران ہو جانا، یہی حیرانی ہے تمہاری کہ کیا حسن ہے. یہ حسن اس لیے دیا کہ میں حسن پسند ہوں. میں ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہوں. بس صورت اس لیے بنائے کہ انہوں نے ولایت علی نہیں ہوئی. کائنات میں جہاں بدسورتی دیکھنا یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا. حسن کا ایک معیار ہوتا ہے. سمندر کا پانی اچھا لگتا ہے، برا نہیں لگتا، لیکن ہم نے اس کو بھاری بنا دیا. جس سمندر نے ولایت علی کو سب سے پہلے قبول کیا اس پانی کو میٹھا بنا دیا. ہم نے معیار ہی ولایت علی کو قرار دیا اور محشر تک یہی معیار رہے گا. اب اس پل گفتگو صدیوں سے ہو رہی ہے کہ ولایت علی کو اس نے ہر چیز کا مرکز کیوں قرار دیا. اس کو جاننا چاہیے، اسے پہچاننا چاہیے. آدم میں کوئی خطا نہیں تھی، بس اس کو دیکھ کر خواہش نہیں تھی کاش یہ سارے صفات ہم میں بھی آ جاتے. آدم نے حسد نہیں کیا تھا، رشک کیا تھا. رشک گناہ نہیں ہے، حسد گناہ ہے. آدم کو حسد نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو دیکھ کر رشک ہوا تھا. دل میں یہ آیا تھا کاش ہم بھی ایسے ہوتے. لیکن ہم نے کوئی کم حسن نہیں دیا تھا آدم کو، ان کو بھی خوبصورت بنایا تھا. لیکن جس طرح علم پر علم ہے، عالم پہ عالم ہے، اسی طرح حسن پر حسن ہے، حسن پر حسن ہے. اور ہر انسان اپنے معیار کے مطابق حسن کو قرار دیتا ہے. آپ اس سے لڑ نہیں سکتے کہ کون کس چیز کو خوبصورتی قرار دے رہا ہے. لیکن وہ خوبصورتی جسے رب کہہ دے کہ یہ خوبصورت ہے تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی. کتابیں بھر گئیں، لکھ دی گئیں کہ سرکار کا سراپا کیا تھا
سرکار کا حسن کیا تھا، ایک ایک چیز کتاب میں لکھی گئی. چہرہ، جسم، ہاتھ، پیر، رفتار، گفتار، انداز گفتگو، ہر چیز کو محفوظ کیا گیا اور کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے دین کو خوبصورت بنایا، اور دین کو اگر کوئی قبول کرنا چاہے تو دلائل کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ صرف صورت محمد کو دیکھ لے. صورت محمد کو دیکھ لے تو ایمان لا سکتا ہے صرف دیکھ کر. تو بلال صرف شکل دیکھ کر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ آپ کا تو حسن ایسا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے. کلمہ پڑھنے کو دل. تو کہاں کہاں حسد ہو گیا، اس کی بھی کہانی بہت طویل ہے. ہم نے حسن کا خزانہ ان پر سے لٹا دیا، ہم نے ان کو سخی بنا دیا، ہم نے ان کو شجاع بنا دیا. تمام صفات دے دی. ظاہر ہے کہ تم نہ ہماری سخاوت دیکھ سکتے ہو، نہ ہماری شجاعت دیکھ سکتے ہو، نہ تم ہمارا کرم دیکھ سکتے ہو، نہ تم ہمارا رحم دیکھ سکتے ہو. اس لیے کہ رحم و کرم چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے 14 کو اپنا چہرہ بنا دیا. یہ اتنی طویل فہرست ہے کہ قریش کو، مکے والوں کو بنی ہاشم سے کیوں حسد ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی دین تھی اور وہ چلتے رہے اور کرتے رہے. ظاہر ہے کہ وہ صفات ان میں نہیں تھی اور وہ پا بھی نہیں سکتے تھے. پڑھ لیجیے اٹھا کے بادشاہی کی تاریخ. بھینگوں کو بھی تخت پہ بٹھایا، ٹیڑے منہ والوں کو بھی تخت پہ بٹھایا، بے ڈول قد والوں کو بھی تخت پہ بٹھایا. چہرے پر ایک بال نہیں اور مرد ہیں، بٹھایا. تو یہ وہ حسد تھا جو اندر تھا، وہ نکل پڑا. تو اس سے رب اپنے دین کے لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی اس کو معاذ اللہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری بنائی اس قیمتی شے کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے. اپنا 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 سوچ رہے، بلکہ وہ خوش ہوا کہ خوب حسد کیا تم نے، خوب حسد کیا اور تم نے ہم سے بغاوت کی بجائے اس کے کہ قبول کر لیتے. تمہارے ذہن میں بغاوت آ گئی. کبھی نہ آتی بغاوت اگر وہ تمہارے دماغ میں شرک بن کے داخل نہ ہوتا. جس نے پہلی بار مجھ سے بغاوت کی تھی اس کو بھی اسی بات پر حسد ہوا کہ آدم کو اتنا اچھا بنا دیا. پہلے تو وہ مٹی کا سمجھ رہا تھا، جب آدم کا حسن دیکھا اور روح آئی تو جل کے خاک ہو گیا، جل کے خاک ہو گیا. اور پھر آہستہ آہستہ رب نے اپنی ان چھپی ہوئی خزانے کی دولت کو ظاہر کرنا شروع کیا. اور آتے آتے پنجتن جب آ گئے تو اس نے پورے خزانے کو واضح کر دیا. اب ظاہر ہے کہ حسد اتنا بڑھ گیا حسد. لیکن حسد اپنی جگہ ہے. ایک شجاع اور بہادر سے کوئی حسد کرے تو دل میں ہی حسد کر سکتا ہے، اس کے مقابل نہیں آ سکتا.
تو علی جیسے شجاع کو دیکھ کر حسد تو ہو سکتا تھا، لیکن مقابل آنے کی ہمت نہیں تھی. اور وہی آئے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو لے. اس لیے کہ مولا علی کی ضرب کے لیے یہ ہے کہ جو ضرب کے سامنے آ گیا پھر وہ بچا نہیں. ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی کی ضرب سے کوئی بھاگ کے نکل گیا ہو اور اپنی جان بچا گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. جو آیا سامنے وہ مر کے رہا، وہ دو ٹکڑے ہو کر رہا. دیکھیے آج کل انہوں نے کہہ تو دیا کہ بجلی 10 دن نہیں جائے گی، لیکن ایک اور تماشا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس کا جو گھٹا بڑھا رہے ہیں وہ، تاکہ بولے کسی بھی طرح تھوڑا بہت پریشان کر سکیں. تھوڑا بہت پریشان کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ علی کو کتنا پریشان کر سکتے تھے، وہ کتنا پریشان کر سکتے تھے. ایک شجاع کے سامنے کیا چیز لا سکتے تھے، لیکن اس کے بعد کوشش تو کرتے تھے نا، بہت کوشش کرتے تھے کہ بھئی جنگ احزاب میں عمرو ابن عبد ود کو لے آئے، سمجھے کہ ہم بہت بڑا پہلوان لے آئے اور اس کو نمائندہ بنا کر لے آئے. خیبر میں ظاہر ہے کہ یہودیوں نے بہت دنوں سے 4 بڑے پہلوان تیار کر رکھے تھے، برابر کے چاروں بھائی، حارث، مرب، انتر، یہ سارے بھائی ہیں. اور یاسر 4 بھائی تھے، مرب، حارث، انتر اور یاسر. صحیح کرو انجم، یا تو بند کر دو باہر کے مائع کو، یا پھر کیا مجبوری ہے، کیا کیا جائے. مطلب اس کے لیے کیا علاج ہو سکتا ہے کہ عزاداری کو خراب کرنا. وہ تو خیر باہر والے کے سی والے اور وہ تو ہیں، اپنے بھی تو پیچھے لگے ہوئے نا. مطلب اتنا حسد ہو رہا ہے اس اشرے سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. سارے عزاداروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں. اس میں اپنے بھی شامل ہیں اور باہر والے بھی شامل ہیں. صلوات پڑھیے گا. 4 دن کی بات ہے، عاشور کو ذکر ختم ہو جاتا ہے. ذکر حسین میں بھی حسد. میں تو کراچی کی 50 سالہ تاریخ میں دیکھ دیکھ کر تنگ ہو گیا. اگر میں نے ائمہ کی سامان حیات نہ پڑھی ہوتی تو میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا ذکر حسین. جتنا حسد اس میں ہے کسی شعبے میں نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ صرف علم سے حسد ہوتا ہے، صرف علم سے. سب سے زیادہ حسد علم سے ہوتا ہے. تو اب کیا مولا علی علم سنانا چھوڑ دیتے؟ نہیں. سائل کوئی بھی ہے، دشمن بھی ہے تو جواب دیا. ایسا نہیں کہ اسے ڈانٹ کے بھگا دیا ہو کہ ہم تیرے سوال کا جواب نہیں دیں گے. کافر یا مشرک نے بھی پوچھا تو علی نے جواب دیا. اس نے پوچھا علی کیا بات ہے، جو بھی آپ کے مقابل آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، اور ایسا جواب دنیا کا کوئی انسان بہادر ترین دے ہی نہیں سکتا. مولا علی نے جواب دیا. مولا علی نے کہا جب میرے مقابل کوئی آتا ہے اور جیسے ہی اس کی میری آنکھ چار ہوتی ہے تو اس کے جسم کا رواں رواں اندر سے ایک ایک اعضا پکار کے اس سے کہتے ہیں جا علی کے ہاتھ سے مر جا، جا جا. یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے
یعنی اب جب آنکھ مل گئی تو اب اس کا اندر کا ایک ایک رواں اور ایک ایک اعضا اس سے یہ نہیں کہتے بھاگ جا. اچھا میں آپ کو یاد دلاؤں. دیکھیں مولا کہتے تھے چلا جا، مولا کہتے تھے چلا جا، اور اندر سے اس کا وجود کہہ رہا ہے بڑھ جا اور مر جا. اب ذرا یہ لڑائی دیکھیے، توجہ ہے نا، یہ لڑائی دیکھیے. مذہب سے کہا واپس جا، اس کا وجود تو پکار رہا ہے، اس کا وجود تو پکار رہا ہے. پہلے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے، وہ منع کر دیتا تھا. پھر علی کہتے تھے تو پھر چلا جا، واپس چلا جا. لیکن اس کا وجود کہہ رہا ہے جانا نہیں ہے، مرنا ہے. بھئی توجہ ہے نا، اس کا وجود کیوں کہہ رہا ہے مر جا؟ اس لیے کہ جب علی نے کہا تھا کلمہ پڑھ لے تو وجود نے کہا جب کلمہ نہیں پڑھا تو اب مر ہی جا. مذہب سے کہا جا، واپس چلا جا. خیبر کی جنگ میں آ جاؤ. کچھ سمجھ میں آیا؟ کیوں کبھی نہ جاتا مذہب؟ اگر اس کا بڑا بھائی حارث، جس کے لیے مشہور ہے مذہب سے زیادہ بہادر تھا، اس کو علی مار چکے تھے مذہب سے پہلے. اس نے حارث کا انجام دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا واپس ہوا. بہتر ہے یہودیوں میں عزت رہ جائے، میں حارث کی طرح مارا نہ جاؤں. بڑھا تھا کہ کوئی آیا جو اس کے ساتھ ساتھ پشت میں موجود تھا. اس نے آ کے کہا کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہ بھائی اس نے نام بتا دیا، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. کیا نام بتایا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں، اور میری ماں نے مجھ کو منع کیا ہے سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. اب یہ خیبر کی یادگار کیا چیز ہے؟ پوری جنگ خیبر کی یادگار صرف ایک چیز ہے، حیدر حیدر. علی حیدر ہے. بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے، ضمیر اختر کی مجلس میں حیدر حیدر ہوتا ہے. جنہوں نے خیبر دیکھی نہیں ان کو کیا پتا حیدر حیدر کیا. حیدر حیدر ہے، حیدر ہے. معرفت ہو تو سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دور سے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. تو اس نے کہا کہ کیا بات کرتا ہے، ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ضروری ہے یہ وہی حیدر ہو جس کے ہاتھ سے تیرا خاتمہ ہے؟ دیکھیے بولا گیا. کمزور دلیل سے لوگ بولا جاتے ہیں، اور بولا بنانے والا وہ بولا ہے جو آدم کو چھوڑ کے چلا ہے. یہ تو وہی بولا گیا تھا. اب میں کیا کروں؟ اتنے سجدے کیے تھے، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنی عبادت کی تھی، عرش کے اوپر ایک سجدہ 7,000 برس میں کیا تھا. اللہ کا اتنا عبادت گزار اور اپنے ذہن کو بچا نہ سکا، بولا گیا. بولا گیا. پتہ چلا سجدے، نمازیں، عبادتیں بولانے سے بچاتی نہیں ہے، صرف اہل بیت کی محبت یہ بچاتی ہے بولا بنانے سے. بولاتا نہیں آدمی. تو وہ واپس ہو گیا، واپس ہو گیا. لیکن اس نے یہ ضرور تاریخ میں لکھا دیا
کہ بچپن میں ہی میری ماں نے مجھے منع کر دیا تھا حیدر سے نہ لڑنا. ماں وہی ماں ہے جو بیٹے کو وصیت کرے کہ حیدر سے نہ لڑنا. ارے وہی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے کہے کہ علی سے جنگ نہ ہو. بیٹوں کو سمجھائے علی سے نہ لڑنا. اسی کا ایوارڈ ہوتا ہے, اسی کا ایوارڈ تاریخ میں آتا ہے. کافرہ تھی مرد کی ماں, مشرکہ تھی, اتنی معرفت تو رکھتی تھی حیدر کی. اتنی معرفت تو رکھتی تھی حیدر کی. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو جو خوشی ہوئی ہے خیبر کی فتح کی, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی اتنے خوش ہیں رسول اللہ علی کی فتح پر, اتنے نازاں ہیں. خیبر کی لڑائی کے بعد, اسی کے بعد تو اعلان کیا, دیکھ رہے ہیں آپ مجھے, بھئی علی آئے خیبر فتح کر کے, بس اب رسول کی نگاہ چہرے علی سے ہٹتی نہیں. چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور علی کے چہرے پہ نظر ہے. جانے کیا اس کی شان تھی علی کی, کون سی سرخیاں اور نور علی کے چہرے پہ پھوٹ رہے تھے کہ بس نبی دیکھے جاتے ہیں. اس دیکھنے کا نتیجہ ہوا کہ بے اختیار یہ اعلان کیا, آج سے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن یہ تو نہیں کہا رسول اللہ نے جو میرا چہرہ دیکھے عبادت ہے. ارے جب رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو اس کے بعد اللہ قرآن میں آیت اتار دیتا, ہاں اور ہمارے نبی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جب علی کے چہرے کا اعلان ہو گیا تو نہ نبی کے چہرے کے لیے آیت آئی نہ دوسری حدیث. پتہ چلا نور کا دوسرا حصہ ہے, جو ان کا چہرہ وہی ان کا چہرہ, جو ان کا چہرہ وہی اس کا چہرہ. وہی ان کا چہرہ. علی کی سخاوتیں, علی کی شجاعتیں, علی کا حسن, علی کا حسن اتنا جلے علی کے حسن سے کہ لکھا ایسے تھے اور ویسے تھے اور یہاں کے بال اڑ گئے تھے. ارے بال اڑ گئے تھے تو کیا ہوا؟ ارے بھائی یہ میں ٹوپی رکھے ہوئے ہوں, اب بال پہلے میرے یہاں سے شروع ہوتے تھے, جب سے ٹوپی لگانے لگا وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا. تو علی جب خود رکھتے تھے, اچھا جب خود رکھے تو بال یہاں کے نظر ہی نہیں آ رہے, اس اندھے کو نظر آیا بال ہی نہیں آ رہے. ہم نے صفوت عطا کی, نوح کو ہم نے نجابت عطا کی, ابراہیم کو ہم نے خلت عطا کی, موسیٰ کو ہم نے حیبت عطا کی, عیسیٰ کو ہم نے زہد عطا کیا. اعلان ہو گیا ایک ایک صفت, ایک ایک صفت. اور ایک بار پیغمبر نے کہا مسجد نبوی میں بیٹھ کر, جو چاہے کہ آدم کو ان کی صفوت میں دیکھے, علی کو دیکھے, جو چاہے نوح کو نجابت میں دیکھے, علی کو دیکھے, جو چاہے
ابراہیم کو خلت میں دیکھے علی کو دیکھے، جو چاہے موسیٰ کو ہیبت میں دیکھے علی کو دیکھے، جو زہد میں عیسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کو، اور جو حسن میں یوسف کو دیکھنا چاہے وہ علی۔ تو حدیث تو موجود ہے، اس کے معنی جیسا حسن یوسف تو وہ پرتو علی کے چہرے میں نظر آ رہا ہے، اس کے معنی کہ حسن علی کا زیادہ ہے یوسف سے زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ کیسے ہمارے سامنے عزادار چہرے بیٹھے، لائٹ پڑ رہی چہرے پہ تو شعائیں نکل رہی ان چہروں سے، اور سارے یہ مجھ کو تو بھائی سب چاند تارے چاند تارے چاند تارے نظر آ رہے۔ تو یہ اتنے خوبصورت خوبصورت چہرے جنہیں اللہ نظر بس سے بچائے، یہ سب میرے سامنے ہیں۔ نہ میں نے ان کے ابا کو دیکھا، نہ ان کے دادا کو، نہ پردادا کو۔ جیسے ہی میری چہرے پہ نظر گئی میرے دل نے کہا کیا اچھے دادا پردادا کی اولاد ہیں۔ ان کے باپ کیا خوبصورت رہے ہوں گے، اور ان کے دادا کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، اور پردادا کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ تو بھائی جو چاہے لکھ دو کہ علی ایسے اور نبی ایسے۔ ہم نے تو جب کربلا میں علی اکبر کو دیکھا، تو اب علی اکبر 18 برس کے ہو گئے، تو اب وہ نسل آ گئی جس نے نہ علی کو دیکھا اور نہ سرکار کو دیکھا۔ ہاں جو 50 57 60 کے ہیں انہوں نے رسول کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا، لیکن جو نئی نسل 61 ہجری میں پورے عرب میں ہے مکہ مدینے میں، اس نے نہ رسول کو دیکھا نہ علی کو دیکھا۔ تو اب اس کے لیے تو سہارا علی اکبر ہے، علی اکبر ہے، علی اکبر کا حسن ہے۔ لکھا مورخ نے ابرو کشیدہ، پلکیں بڑی، آنکھیں بڑی اور سیاہ اور بادامی، رخسار ستواں، چہرہ کتابی، ناک لامبی لیکن چوڑی نہیں پتلی، اور ایک نور نکلتا تھا ناک سے اور ایک نور پیشانی سے نکلتا تھا، اور دونوں جب ملتے تھے تو روشنی پھیلتی تھی۔ بال نہ بالکل سیدھے نہ گھنگریالے، بلکہ بس بال جب بڑھتے تو ایک خم سے گھوم جاتے اور وہ دوش پہ پڑے رہتے، اور گھنی زلفیں، اور ابھی داڑھی پوری آئی نہیں تھی اس لیے کہ 18 برس کے تھے، ابھی تو مسیں بھیگی تھی، ابھی تو سبزہ آیا تھا اس لیے کہ 18 کے تھے۔ چہرہ کتابی، ہتھیلیاں چوڑی، ہاتھ بڑے، انگلیاں لمبی، کلائی مضبوط، شانے بھرے ہوئے، گردن سے لے کر شانے تک کی ہڈی چوڑی، سینہ چوڑا، سینہ چوڑا، سینے پر ایک بال نہیں، شکم پہ ایک بال نہیں، ہاں ایک ہلکی سی لکیر تھی جو چاندی کی طرح چمکتی تھی، دانت ایسے جیسے موتی، ہونٹ ایسے جیسے سرخ یاقوت گلابی، بس ہلکا سے مسکراتے تھے لگتا تھا بجلی چمکی، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، درمیانی قد، لیکن عباس کے برابر آئیں تو برابر کے لگے۔ کبھی قدم کو کھینچ کے نہ چلے غرور سے، آہستہ روی کے ساتھ چلے، چہل قدمی روز کرتے تھے مدینے کے باغ میں، جب باہر نکلتے تو گھروں کے دروازے کھل جاتے اور لوگ دیکھتے
علی اکبر کو دیکھتے، اور کبھی عباس کے ساتھ اگر بازار میں گھوڑے پہ سوار عباس مستجیز پر، علی اکبر عقاب پر، اور جب لجام فرض دونوں چچا بھتیجے کھینچ کے بازار کی طرف بڑھتے تو لوگ دکانیں بند کر دیتے، ٹھہرو سودا بعد میں دیں گے، ہم علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، ہم علی کو دیکھ رہے ہیں۔ عباس علی کی صدی، علی اکبر محمد کی صدی، یعنی اللہ نے چاہا نہیں کہ دونوں جدا ہو جائیں، جہاں محمد جہاں محمد وہاں بھی محمد کی حفاظت علی کر رہے تھے، یہاں شبیہ محمد کی حفاظت شبیہ علی کر رہا تھا۔ کبھی کنکھیوں سے کسی کو نہیں دیکھا، یوں کر کے نہیں دیکھا، یہ غرور کی نشانی ہے۔ کسی نے آواز دی تو مڑ کر بات کرتے تھے تاکہ اس کی طرف کچھ نہ ہو جائے۔ بزرگوں کا احترام کرتے، باپ سے بہت محبت تھی، کبھی باپ کے آگے نہیں چلے، کبھی چچا کے آگے نہیں چلے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ گھر میں تنور لگوا دیا تھا، 24 گھنٹے روٹیاں پکتی اور دھواں اٹھتا رہتا۔ لوگ کہتے علی اکبر کے گھر پہ دھواں اٹھ رہا ہے، کھانا تیار ہے۔ جو بھی سائل بھوکا مسافر آتا مدینے میں وہ علی اکبر کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا۔ علم کا یہ عالم کہ جب باہر کے وفود یہودیوں اور عیسائیوں کے آ جاتے اور کہتے ہم مذہبی بحث توریت اور انجیل سے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی کے پاس ان کو فرش پہ بٹھا دیا جاتا اور علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا، جاؤ ان کو توحید پہ قائل کر کے آؤ، ان کو نبوت پہ قائل کرو، ان کو امامت پہ قائل کرو۔ علی اکبر سارے مناظر جیت لیتے اور جب وہ جاتے تو لا الہ کہہ کر جاتے۔ کل رسول اللہ کے سامنے لا الہ کہہ رہے تھے، آج شبیہ یہ ہے علی اکبر کا علم کامل۔ حافظ قرآن قرأت کریں تو فصاحت اور بلاغت ایسی کہ گفتگو میں پھول جھڑتے تھے، لوگ چاہتے تھے بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ تلاوت کریں تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے، تقریر کریں تو لوگ سننے لگتے تھے، شعر پڑھیں تو لوگ سننے لگتے تھے۔ یعنی اس طرح آراستہ کیا تھا اللہ نے، نہیں چاہا کہ روئے زمین محمد کی صورت رفتار اور گفتار سے خالی ہو جائے تو ایک اور صدی رکھی، ایک اور صدی رکھی۔ جب علی اکبر نہ رہے تو مہدی کو بھیج، چاہتا ایک صدی رہے، وہ چاہتا ایک صدی رہے۔ اب میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کسی لڑائی میں سرکار نہیں لڑے، اسلام سرکار کا، لڑائیاں سرکار نے لڑائی، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، ہر لڑائی میں علی گئے، فتح کر کے آ گئے، سرکار بیٹھے ہوئے۔ لیکن جب کسی نے علی سے پوچھا آپ سے بہادر تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تو آپ نے اسے ڈانٹا کا خبردار ایسی بات نہ کر، مجھ سے کہیں زیادہ بہادر میرا بڑا بھائی محمد تھا۔ ہے کوئی جو اپنے سارے ایوارڈ کو کسی دوسرے کو دے دے؟ اگر علی نہ کہتے تو پتہ بھی نہ چلتا کہ سرکار کتنے شجاع اور بہادر تھے۔ اس لیے کہ بہادر بہادر کی گواہی دے تو قابل قبول ہے، بزدل کیا لکھیں گے تاریخ؟ بزدل کیا بتا؟ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ہر صفت سرکار دو عالم کو عطا کر دی تھی، شجاعت بھی دے دی تھی، کائنات کی ہر نعمت ہر صفت اپنے حبیب کو دے دی، شجاعت بھی دی تھی، لیکن لڑے نہیں، تلوار نہیں چلائی، جنگ نہیں کی، پہلوانوں کو مارا نہیں، گھمسان کی لڑائی نہیں لڑے، لشکروں پہ حملہ نہیں کیا، میمنے میسرے پہ نہیں گئے، قلب لشکر پہ نہیں گئے، فوجوں کو بھگایا نہیں، لشکروں کو بھگایا نہیں، یعنی ایک منظر رک گیا، ایک منظر رک گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کے گھر میں علی اکبر کو اللہ نے کیوں بھیجا، وہ محمد کی لڑائی دیکھنا چاہتا۔ یہ کربلا میں علی اکبر کی لڑائی نہیں تھی، محمد لڑ رہے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا، وہ علی اکبر کی جنگ دیکھ رہا۔
علی اکبر کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اگر محمد لڑتے تو ایسے لڑتے جیسے کربلا میں علی اکبر لڑے. اور رجس پڑھ کے جب تلوار کھینچی تو رجس کا پہلا شعر یہ پڑھا, خبردار یاد رکھنا میں علی اکبر ہوں, میں حسین کا بیٹا علی ہوں, میں مطلبی ہوں, میں ابو طالبی ہوں, اور میں بتانا چاہتا ہوں تم کو کہ زنا زادہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتا. یہ علی اکبر نہیں بول رہا, یہ محمد بول رہا ہے. یہ منشور اسلامی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے اب لوگ اسی پہ اترائیں. نجس لوگوں کو حکومت دے کر تو ہم کیا کریں؟ شجرے تو سب سے لکھیں, اللہ پسند نہیں کرتا. اگر ایسا ہو جائے کہ ایسے لوگوں کو حکومت اور سربراہی مل جائے تو حلال زادے تو گئے, یعنی قدر تو ختم ہو گئی. اللہ نے کہا دو راستے ہیں, ایک راستہ صراط مستقیم ہے اور ایک غلط راستے سے راستہ جاتا ہے. خبردار غلط راستہ اختیار نہ کرنا. ہاں عورت کو تمہارے لیے بنایا ہے, لیکن آگ جو رکھا ہے بغیر راستے جاؤ گے تو اسی اولاد کو قبول نہیں کریں گے. اب اسلام والے ایسی اولاد کو عزت دے رہے ہیں. یہی شرک ہے, یہ اللہ سے بغاوت ہے کہ اللہ کے اصول اور قرآن کے اصول کو بدل دیا جائے. کہ ہم اس چیز کو عزت عطا کریں گے جس کو اللہ نے بے عزتی قرار دیا ہے انسانیت کے لیے. اس لیے کربلا ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ سمجھایا جائے. مانو نہ مانو دوسری بات ہے, اصول اللہ کے اصول رہیں گے, وہ اٹل ہیں اور اٹل حقیقت ہے. تو علی اکبر جو آئے ہیں سراپا لیے ہوئے رسول کا, خود امام حسین نے گواہی دی ہے رفتار میں, گفتار میں, خلق میں, خلق میں رسول سے مشابہ, نطق میں رسول سے مشابہ. کب پتہ چلا کہ رسول اللہ کے مشابہ؟ ابھی تو چھوٹے 4 یا 5 سال کی عمر کہ مسجد نبوی میں ایک یہودی داخل ہوا اور اس نے کہا آج مسجد میں اعلان کیا, میں نے رات کو تمہارے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کوئی آئے اور مجھے کلمہ پڑھائے. کوئی معزز آئے تم میں سے جو مجھے کلمہ پڑھائے. امام حسین کو اطلاع دی گئی, آپ آئے. آپ نے کہا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے جد کو رات کو خواب میں دیکھا کہ تیری خواب کی صداقت کا ابھی پتہ چل جائے گا. یہ کہہ کر غلام سے کہا علی اکبر کو گود میں لے کے آؤ. اس وقت علی اکبر گود میں تھی اور چہرے پر جب علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا جاتا تو ماں علی اکبر کا سیاہ امامہ اس کے شملے کو ایسے کر کے منہ پہ باندھ دیتی تاکہ بچے کو نظر نہ لگے. اس کو کہتے تھے نقاب. نقاب ہٹتی نہیں تھی جب تک بچہ جوان نہیں ہو جاتا تھا, لیکن حسین نے چاہا آج علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے. مدینے والے تشویش میں ہو گئے, اس لیے کہ تبصرہ تو سنا تھا کہ حسین کے گھر میں ایک بچہ ایسا آیا ہے جو نبی کی شبیہ لیکن دیکھا نہیں تھا. آج اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. تو حسین نے علی اکبر کو بلایا ہے, غلام گود میں لے کے آیا ہے. پھر آپ نے غلام سے کہا یہ ہٹاؤ شملہ علی اکبر کے چہرے سے. جیسے اس نے ہٹایا, کہتے ایک بار چیخ ماری اس نے اور بے ہوش ہو گیا. چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو بس یہ چیختا تھا یہی چہرہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے. امام حسین نے کہا اس کا خواب سچ ہے, اس نے واقعی میرے جد کو دیکھا ہے. اس لیے کہ یہ نہیں جانتا تھا, اس نے پہلے علی اکبر کو نہیں دیکھا. تو حسن کا یہ عالم ہے, شباہت کا یہ عالم ہے کہ غیر بھی اگر علی اکبر کو دیکھ لے اور اگر وہ رسول اللہ کو دیکھ چکا ہے تو وہ چیخنے لگتا تھا شبیہ رسول ہیں, ہم شکل پیغمبر ہیں. کتنے خوبصورت ہیں علی اکبر. اس کا اندازہ تاریخ کے قلم میں نہیں ہے کہ وہ سب کچھ لکھ سکے اور ہم کو دکھا سکے. وہ
دن آئے گا جب ہم رجت میں علی اکبر کو بھی دیکھیں گے، اور جتنے بھی شبیہ پیغمبر ہیں سب ایک ساتھ آئیں گے، سب ایک ساتھ آئیں گے۔ امام حسن بھی شبیہ رسول ہیں، امام رضا بھی شبیہ رسول ہیں، علی اصغر بھی شبیہ رسول تھے، علی اکبر بھی شبیہ رسول، امام مہدی بھی شبیہ رسول، اور یہ ساری شبیہیں آئیں گی اور پھر بیچ میں رسول ہوں گے اور ادھر ادھر شبیہیں ہوں گی، تو کیا منظر ہوگا رجب میں۔ اللہ سب کو رجب میں لائے، صاحب ایمان ہو تو آئے گا نا۔ ولایت علی کی مخالفت کر کے کوئی رجب میں نہیں آئے، رجب اس کے لیے ہے جو علی پر سچا عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے کہ علی کے گھرانے کی زیارت کو ہونا ہے۔ ایک شخص آیا چھوٹے سے بچے کو لے کر، اس نے کہا کہ مولا اس کے کھیل جاتا جھاڑی میں یہ کانٹا چبھ گیا ہے اس کی آنکھ میں، بچہ تڑپ رہا۔ امام حسین نے باپ کا تڑپنا جو تھا وہ دیکھا، کہ بچے کو میرے پاس لے، گود میں بچے کو بٹھایا، آنکھ سے کانٹا نکالا، لعاب دہن دیا، آنکھ پہ لگایا، بیٹے کا گریا رک گیا، تکلیف ختم ہو گئی، کہا لے جا بیٹے کو، تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، خوش ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، بیٹا بھی مسکرانے لگا، تکلیف دور ہو گئی، بیٹے کو لے کے چلا، کچھ دور چلا تھا، آواز دی ذرا واپس تو آ، واپس ہوا، کئی اس بیٹے کو بہت چاہتا ہے، کہاں ایک ہی بیٹا ہے اور میری ضعیفی کا سہارا ہے۔ امام حسین نے کہا اس کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا تھا تو تڑپ گیا، یہ بتا کہ اگر یہ جوان ہو اور اس کے سینے پہ نیزہ لگے تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا آقا اگر میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو ابھی میرے لیے دعا کیجیے کہ میں ابھی مر جاؤں اور میں ایسا منظر نہ دیکھوں۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی اور کہا تیرا بیٹا سلامت رہے گا اور کبھی تیرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ تیرا بیٹا خیریت سے رہے گا، لیکن یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اتنا چاہا گیا علی اکبر، اتنی محبت، اس لیے کہ جہاں پر بہت ساری خوبیاں یکجا ہو جائیں تو کچھ ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ خوبیوں کا انبار لگ گیا۔ امام حسین تو عظیم ہستی تھے ہی، اللہ نے ان کی بہن حضرت زینب کو بھی اعلیٰ سیرت کا بنایا، ماں کے نقش قدم پر تھی، ثانیہ زہرا کا خطاب لے لیا، وہی اخلاق، وہی نرمی، وہی سخاوت، وہی بزرگوں کا ادب جو جناب سیدہ میں تھا وہی جناب زینب میں، اور حسین تو ہیں اپنے نانا کی سیرت پر عجیب قدرت کا انتظام تھا کہ امام حسین کی شادی حضرت ام لیلہ سے ہوئی تو اعلیٰ ترین خاتون بیاہ کر آئیں، اس لیے کہ دو خاندانوں کی یادگار ہیں حضرت ام لیلہ، طائف کے سردار کی بیٹی اور قبیلہ ہے بنی ثقیف، بنی ثقیف میں بھی لوگ بڑے سخی اور خوبصورت ہوتے تھے، تو دادا قبیلہ ہے بنی ثقیف سے، اور شادی ہوئی تھی ان کی دادا کی جناب ام لیلہ کی، جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حریث کے بیٹے عبداللہ کی بیٹی سے۔ عبداللہ کی کنیت تھی ابو سفیان جو حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے،
بہت سے ابو سفیان گزرے. یہ کنیت ہوا کرتی تھی، بعد میں آدمی اچھا برا بنا. کنیتوں کے بعد اچھے برے بنے نا. تو اس لیے وہ کنیتیں منسوخ ہو گئی، موقوف ہو گئی ادب میں اور تہذیب میں. لیکن اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب اسلام نہیں آیا تھا تب یہ نام رکھے جاتے تھے. نام تو برے بعد میں بنے جب رسول اللہ سے دشمنیاں ہوں، تو نام تو پہلے بھی تھے. تو وہ ابو سفیان، یہ ابو سفیان بنی امیہ کا نہیں، وہ جناب ام لیلہ کا پرنانا ہے. کون؟ عبد المطلب کا پوتا. یہ بدماشی تاریخ اور مورخ کو نظر آئی کہ چونکہ ابو سفیان ہے، لوگ اس ابو سفیان کو جانتے نہیں، یہ کہہ دو ام لیلہ جو تھی وہ اس ابو سفیان کی پوتی تھی. یہ تاریخ کی بدماشیاں بہت سی ہیں، میں نے ساری کلیئر کر دی ہیں اپنی کتابوں میں. ابھی کام ہی میں یہی کر رہا ہوں، اسی لیے تو میں کتابیں لکھ رہا ہوں، ورنہ کتابوں کی کوئی کمی ہے؟ شیعہ مذہب میں تو کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی، جو نہیں تحقیق ہو پائی وہ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے امام زمانہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہو، اس میں کیا چلنا، کیسا اوسط، جو مرنا، ادھر سے اذن ہے، کام ہو رہا ہے. نہیں ہو سکتا تھا کہ علی اکبر میں بنی امیہ کا لہو آتا. بڑے چٹکارے لے کے شیعہ مورخ بھی لکھتے ہیں وہ ام لیلہ جو تھی معاویہ کی بہن تھی اور یزید کی پھوپھی تھی. خدا کی لعنت تم پہ، لکھا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ سڑ جائے جو یہ لکھے. ارے شبیہ رسول، یہ ام لیلہ کی توہین ہے، لیلہ کی توہین. ہاشمی لہو تھا، اس کو امیہ کا لہو بنانا چاہتے ہیں. اعلیٰ خاندان کی تھی حضرت ام لیلہ، اور کیا سیرت و کردار ہے حضرت ام لیلہ کا. کربلا نے بتایا کہ بنی امیہ ادھر ہے، یہ ہاشمی ہے. یہ ملاوٹیں حق و باطل کی تاریخ میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں. یہ بدماشیاں مورخین نے کی. ہاشم اور عبد الشمس دونوں سگے بھائی تھے، جرما پیدا ہو گئے. ہاشم کی پیشانی پہ عبد الشمس کی انگلی رکھی ہوئی اور جڑی ہوئی اور پیدا ہو گئے. ایسے عجیب الخلقت ہاشمیوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. انبیاء کے خاندان میں بھی ایسے بچے اگر پیدا ہو جائیں تو پھر پڑھ لو نا کہ فقہ میں کیا ہے کہ ایسے بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں. سر جڑا ہوا، سینہ جڑا ہوا، ہاتھ جڑا ہوا، تو لکھا ہے نا فقہ والوں نے، ایران و عراق نے، کہ کیوں پیدا ہوتے ہیں. خطائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی، اس لیے پیدا ہوتے ہیں. اپنی خطاؤں کو انبیاء کے اوپر لانا چاہتے ہو. پھر وہ پھر جناب علی وہ انگلی تلوار سے کاٹ کے الگ کی گئی. اور نجومی آیا اور نجومی نے کہا اب تو ان دونوں بھائیوں میں تلوار چلے گی، بنی امیہ اور ہاشم میں. کس نے کاٹا؟ یہ نجومی کب سے اللہ میاں بن گیا، اور بنی ہاشم نے نجومی کی بات کو مان لی. اور پھر آگے شجرہ نہیں دیکھا. ہاشم کا بیٹا کون؟ عبد المطلب. عبد المطلب کا بیٹا کون؟ عبداللہ. عبداللہ کا بیٹا کون؟ محمد. عبد الشمس کا بیٹا کون؟ ہاشم کا بھائی عبد الشمس کا بیٹا کون؟ نہج البلاغہ جا کے گھر پہ پڑھ لیجیے گا. مولا علی نے ماضیہ کو خط لکھا کہ کیا بچہ ہے ہمارا، تیرا شجرہ ایک نہیں ہے، تیرا شجرہ اور ہے، ہمارا شجرہ اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبد الشمس سے بیٹا ہی نہیں ہوا. 3 بیٹیاں ہوئی، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی. ہاشم کیا بیٹے ہوئے، ہاشم کیا بیٹے ہوئے، 4 بیٹے ہوئے. عبد الشمس کیا 3 بیٹیاں ہوئی، بیٹا کوئی ہوا نہیں. چونکہ بیٹا نہیں تھا، عرب کا قاعدہ تھا کہ بازار میں جاتے تھے عکاس کے میلے میں، اور وہاں جو غلام دکھ رہے ہوتے تھے غلام بنا کے لائے جاتے، کوئی خوبصورت بچہ چھانٹتے تھے، کیسے بیٹا بنا لیں گے.
اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے کہ ایڈی سینٹر میں کوئی بچہ ہو تو ہم لا بلد دے دیجیے ہم بچہ بنا لیں. ایڈی سینٹر ہوتا تو ہو جاتا. وہ تو میلے میں جاتے تھے, وہاں یہودی بچے زیادہ بکتے تھے, اس لیے کہ یہودیوں کی مار کاٹ ہوا کرتی تھی, جنگیں ہوا کرتی تھی عیسائی اور یہودیوں کی اور کافروں کی, تو وہ بچے قیدی بنائے جاتے تھے. وہاں ایک بچہ جو تھا وہ امیہ نام کا, وہ بک رہا تھا. نیلی آنکھیں تھیں لیکن آنکھیں بھینگی تھی نیلی. عبد الشمس خرید لائے. اب جب وہ جوان ہوا, ظاہر ہے کہ جب 30 برس گزر گئے تو کئی نسلیں مر چکی ہیں, عرب والوں کو پتہ ہی نہیں. وہی بیٹا عبد الشمس کا بیٹا, عبد الشمس کا بیٹا, ہاشم کا بھتیجا, ہاشم کا بھتیجا. وہ ہاشم سے لڑ پڑا, جائیداد پہ لڑا, زمین پہ لڑا, عہدے پہ لڑا کہ بھائی یہ تو کعبے کے متولی ہیں, وہ چاہتا تھا کچھ ہم کو بھی ملے. پھر اس نے جناب عبد المطلب سے بھی بدتہذیبی کی, اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرش خراب تھی, چونکہ یہودی تھا. اب نسل چلی, اس کا بیٹا شکر, اس کا بیٹا حرب, حرب کا بیٹا ابو سفیان, ابو سفیان کا بیٹا فور, اور اس کا بیٹا وہ, اس کا بیٹا وہ, اس کا بیٹا. تو کیا شجرے کی بات ہوتی ہے, دیکھو تو اٹھا کے تاریخی حوالے. قرآن پڑھتے ہیں آپ, الگ الگ کیا. یہ شجرہ طیبہ ہے, یہ شجرہ خبیثہ ہے. جب کہہ دیا شجرہ خبیثہ, خبیث خبیث ہے قرآن کی نظر میں. آپ خبیث کو طیب بنانا چاہتے ہیں, ایسا مت کیجیے. ایسا نہیں, الگ الگ رکھیے. حق و باطل کو الگ الگ, ملاوٹیں مت کیجیے. ملاوٹیں کرتے رہیں گے اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ہم کو یہ بتا دیجیے آج کل پاکستان کی فوج کیوں لڑ رہی ہے, کیوں لڑ رہی ہے؟ ایسا پاکستانی کیوں مارے؟ عمران خان تو کہتے بھی ہیں اپنوں کو کیوں مارو, اپنوں کو کیوں مارو. تو پوچھے تو کوئی پاکستانی فوج سے کہ کیوں مار رہا؟ سب پاکستانی, سب لا الہ الا اللہ, سب مسلمان نہیں. صاحب ملاوٹ ہو رہی تھی, حق و باطل کی ملاوٹ ہو رہی تھی. تو آپ الگ الگ کریں, تو کیوں الگ الگ کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک امن پسند ہے, وہ ہنگامے کرتے ہیں, تو جو ہنگامے کرے اس کو امن پسند سے آپ الگ کریں گے. یہی تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں, یہی تو کہہ رہے ہیں. زبانی کہہ رہے ہیں, جنگ کر کے نہیں کہہ رہے, نہ کسی کو مار رہے, نہ کسی کو کاٹ رہے. ہم کہہ رہے شروع سے تکفیر کرو. اگر 1400 سال پہلے حق و باطل کو الگ کر دیا جاتا تو آج یہ اسلام پہ دہشت گردی کا الزام, یہ الزام کبھی نہ لگتا. یہ الزام لگا اس لیے کہ آپ ملاوٹی کرتے رہے, ملاوٹی کرتے رہے. حسین کربلا میں اس لیے آئے کہ تمہاری ملاوٹوں کو دفن کر دے. حسین نے کہا کھل کے دیکھو, میں ادھر ہوں اور باطل ادھر ہے, اب جو فیصلہ کرنا ہے کر لو. حور نے کہا ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. اس نے کہا شبیہ رسول تو ادھر آ, شبیہ علی تو ادھر ہے. وہ آ گیا, اس کے ذہن میں اس کی ذہانت نے فیصلہ کیا کہ یہ باطل ہے, یہ حق ہے. کربلا قیامت تک فیصلہ ہے, اس لیے محرم ہوتا ہے, اور قدرت نے اس کو اس طرح باقی رکھا ہے, اور اللہ مددگار ہے, ورنہ یادگاریں مٹ جاتی ہیں. انسان کی طاقت نہیں کہ اس طرح پوری کائنات میں یا حسین ہو جائے جب تک بولا چاہے. اس کا ارادہ ہے, ہاں اس کا ارادہ ہے. ہم نے طے کیا کہ ہم حسین کے ذکر کو بلند کر دیں گے, جیسے ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا, حسین کے ذکر کو بلند کر دیں گے. جس دن رسول اللہ کو یہ پتہ چلا اور اللہ نے یہ کہا ہم حسین کے ذکر کو بلند کریں گے, تو دونوں نانا نوا سے آمنے سامنے بیٹھے تھے. پہلے آیت آ چکی تھی کہ اے محمد ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے. وہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا ہم حسین کے ذکر کو بلند کریں گے. تو فوراً حسین کو دیکھ کر رسول اللہ نے کہا حسین منی وانا منہ. حسین منی وانا من الحسین. تو ملاوٹ نہ کیجیے,
ام لیلا اعلی گھرانے کی تھی، نہایت نیک سیرت خاتون تھی، حضرت زینب کا بے انتہا ادب کرتی. جب سے علی اکبر آئے تھے حضرت زینب کی گود میں آئے تھے، جب علی اکبر کو خواہش ہوتی دودھ پینے کی تو پھوپھی ماں کے پاس لے کر آتی. رات کو اکثر جناب زینب کی گود میں علی اکبر سو جاتے تو سوتے میں علی اکبر کو لاتے اور چپکے سے حضرت ام لیلا کے پہلو میں لٹا کے چلی جاتی. ماں کا دل جناب زینب کو خیال ہوتا کہ کب ام لیلا کو علی اکبر یاد آئیں گے، اس لیے پہلو میں لٹا دیتی. لیکن جب زینب علی اکبر کو زینب کے پہلو میں لٹا کے چلی جاتی تو ام لیلا بیان کرتی کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ تاریک رات میں صحن خانہ میں ایک سایہ سا آتا، ایک سایہ سا آتا اور وہ میرے بستر کی طرف بڑھنے لگتا. میں روز دیکھتی تھی اور پھر میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ سایہ علی اکبر کو چھو گیا. کئی دن میں نے ایسا ہی دیکھا. ایک دن صبح کو میں نے اپنے والی و وارث حسین سے کہا، آقا جب رات ہو جاتی ہے اور علی اکبر سوتے ہیں میرے پہلو تو میں دیکھتی ہوں کہ اس اندھیرے میں ایک سایہ سا آتا ہے اور وہ علی اکبر کے قریب آتا ہے اور وہ علی اکبر پہ چھپ جاتا ہے. کہا ام لیلا کسی کو بتانا نہیں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں. کہا اتنی رات کو آپ سوتے نہیں؟ کہ نیند نہیں آتی مجھ کو، میں بار بار علی اکبر کو دیکھنے آتا ہوں. ام لیلا نے کہا آپ اتنا چاہتے ہیں بیٹے کو کہ راتوں کو بھی اٹھ کے دیکھتے ہیں؟ کہ نہیں، ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھنے نہیں آتے، ہم یہ دیکھنے آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر جاگ جائیں اور جاگ کر کہیں پانی پلاؤ، ایسا نہ ہو میرا لال رات میں پیاسا ہو. میں دیکھتا ہوں اگر علی اکبر پانی کا سوال کریں تو میں فوراً علی اکبر کو پانی پلا دوں. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ علی اکبر نے کبھی کسی چیز کی خواہش کی ہو تو کبھی علی اکبر کی خواہش کو رد نہیں کیا گیا. امام حسین کا حکم تھا علی اکبر جو چیز مانگے فوراً ان کو دے دی جائے. ایک دن تھوڑا سا علی اکبر کے مزاج میں ناسازی آئی، ہلکی سی حرارت ہو گئی، کچھ سردی ہو گئی تھی، موسم سردی کا تھا. امام حسین قریب گئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ پھیرا. کہا علی اکبر کیسی طبیعت ہے؟ کہا بابا ٹھیک ہوں. کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کچھ کھانے کو دل چاہے تو بتاؤ. باختیار ننھی سی زبان سے نکلا بابا انگور کھانے کو دل چاہتا. بھائی پرسہ دینا ہے آج تم کو، وعدہ ہمارا تمہارا سب ہو چکا ہے، اس 5-6 دن کا 10 دن کا سب ہمارا تمہارا وعدہ ہے. ہمیں کچھ بار بار نہیں کہنا، اس لیے کہ سینکڑوں ملکوں میں مجلس سنی جا رہی ہے، سب اس وقت نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ہر ملک میں، امریکہ میں، لندن میں، دبئی میں، ہندوستان میں سب آپ کے ساتھ ساتھ کمنٹ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیمرے میں سب کو دیکھا جا رہا ہے، پورے ورلڈ میں آن لائن مجلس جا رہی ہے کمپیوٹر کے اوپر. ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے ہمیں کہ ہم آپ کو کوئی معاذ اللہ تب بھی کریں. آپ سب تو جانتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں کس طرح تعزیت دینی ہے، کیسے ماتم کرنا ہے. آج جوان رانا شباب ام لیلا کا تابوت آئے گا، تابوت دیکھ کر ہی کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اور شاید جب میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں سب کچھ بتا سکوں، اگر میں تیز پڑھتا تو تقریر ختم ہو چکی ہوتی اور میرے سینے میں دم نہ رہ جاتا. میں میسج کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، ورنہ علی اکبر کی سبانحیات پوری کون پڑھتا ہے؟ 3 لمحوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، تقریر ختم ہو جاتی. میں چونکہ جوانوں کو بتا رہا ہوں علی اکبر تھے کیا چیز کربلا میں اسلام کے ہاتھوں سے نکل گئی. شیخ مفید نے لکھا اگر جوان ہوتے
اور زندہ رہتے تو سید سجاد کی طرح امام ہوتے. علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، عرفا نے لکھا ہے کہ علی اکبر امام ہو چکے تھے. اور دلیل کیسے دی؟ انہوں نے کہا کہ جب علی اکبر چلے تو جو آیت پڑھی امام حسین نے، اس سے دلیل قائم کی کہ معصوم ہوتا ہے جس کے لیے آیت پڑھی جائے. جب علی اکبر چلنے لگے تو امام حسین نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم وآل عمران وآل العالمین. مصطفیٰ بنایا گیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو. گویا علی اکبر مصطفیٰ تھے، علی اکبر معصوم تھے، علی اکبر امام ہونے والے تھے. اور پھر کہا میرے ساتھ، جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کیا، اللہ تیری نسل کو بھی قطع کرے. دیکھیں نسل حسین کی سید سجاد سے چلے گی، لیکن کیا بتایا ایک سید سجاد بچیں گے تو 1400 سال کے بعد لاکھوں سادات ہو جائیں گے. اگر علی اکبر زندہ رہ جاتے تو جتنے لاکھ سادات سید سجاد سے ہوئے اتنے ہی لاکھ سادات علی اکبر سے ہوتے، تو آج تو نے سادات ہوتے. اس لیے کہا میری نسل کو تو نے قطع کر دیا. علی اکبر کو قتل کر کے تو نے سادات کی نسل کو قطع کیا ہے. ایک مقام ہے جہاں حسین نے عمر سعد کو اس لہجے سے مخاطب کیا ہے. یہ علی اکبر کی محبت اور حکم الہی ہے جو کچھ حسین کہہ رہے ہیں. تو ان محبتوں میں علی اکبر پروان چڑھے تھے. جب چلنے لگے 28 کو تو سب ہی خوش تھے کہ علی اکبر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت زینب کو خوشی تھی، بھتیجا ساتھ ہے، ماں خوش تھی، بیٹا ساتھ ہے، چچا خوش تھا، علی اکبر ساتھ ہیں. لیکن علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، خواب پہ بیٹھنے لگے. وہیں سے حسین نے آواز دی کہ علی اکبر ذرا ادھر آؤ میرے پاس. اتنی جلدی کہ بابا قافلہ آگے بڑھ گیا. آپ کا حکم ہے کہ ٹھہرو، اندر جاؤ، شبرا سے مل کے آؤ. بھئی جتنے ہی میرے بھائی بیٹھے سب کی بہنیں ان کے گھر میں ہیں. بھائی اور بہن کی محبت آپ جانتے ہیں. علی اکبر آئے، دیکھا ایک در پر صغرا خاموش کھڑی ہے لیکن آنکھ میں آنسو. جیسے ہی حضرت علی اکبر کو آتے دیکھا، آگے بڑھ کر سے کتنا کہا میرے گھر کا چاند جا رہا ہے، اب تو بھیا گھر میں اندھیرا ہو جائے گا. پھر کہا بھیا بابا ہمیں تو لے نہیں جا رہے، تم تو میرے چہیتے بھائی ہو، یہ وعدہ کر لو کہ بابا جہاں ٹھہریں گے آرام سے اور چین سے پھر تم آؤ گے مجھے لے جاؤ گے. کیا کہتے علی اکبر؟ کہاں صغرا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے. پھر صغرا نے کہا بھیا اگر کہیں شادی تمہاری ٹھہری اور بیاہ ہوا تو پھر مجھے شادی میں شریک کرو گے، مجھے نیک دو گے؟ کہاں صغرا، نیک بھی دیں گے، شادی میں شریک بھی کریں گے. تمہارے بغیر علی اکبر کی دلہن کیسے آئے گی؟ بہن کے بغیر کیسے بھالا جائے گی؟ میرا وعدہ ہے. پھر صغرا چپ ہو گئی، کچھ دیر چپ رہی. اس کے بعد کا بھیا علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی سے پہلے صغرا مر جائے، پھر کیا ہوگا؟ اب علی اکبر چپ. دیکھا بھائی چپ ہے تو پھر صغرا نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرنا، دلہن کو لے کے جنت البقیع میں صغرا کی قبر پہ آنا اور دلہن کو صغرا کی قبر پہ لانا. علی اکبر نے کہا خدا نہ کرے صغرا تجھے موت آئے، اللہ میری بہن کو سلامت رکھے. صغرا کے منہ سے بھی نکلا اللہ میرے بھائی کو سلامت.
بھائی تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد، تم جیو، تم سلامت رہو۔ ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے، پتہ نہیں میں مصائب پڑھ پاؤں گا، 5 محرم ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ پنجرے پاک کے وسیلے سے مجھے اتنی ہمت دے کہ میں علی اکبر کے مصائب پڑھ۔ شیر سن لو مصائب سے پہلے، مرزا دبیر کے مرثیے کا شعر ہے، وہ شعر سن لو پھر میں مصائب پڑھتا ہوں۔ علی اکبر کا مرثیہ لکھ رہے تھے مرزا دبیر اور علی اکبر کی تعریفیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جیسے ہی مصائب شروع ہوئے مرزا دبیر نے بیعت کی، وہ بیعت سن، اے کاش ذاکر کا یہ ارمان نکل جائے، ہائے ہائے علی اکبر کہے تو جان نکل جائے۔ میری صورت یہ ہے، اے کاش ذاکر کا یہ ارمان نکل جائے، ہائے ہائے علی اکبر کہے اور چاند نکل جاتا۔ صورتحال کچھ ایسی ہی ہوتی ہے ذاکر کی جب ذکر علی اکبر ہوتا ہے، بس تھوڑی سی ہمت میرے ساتھ میں تمہاری بھی ہونی چاہیے تاکہ میں کل 5 منٹ پڑھ سکوں۔ امید ہے تم میرے ساتھ رہو گے، تم میرے ساتھ رہو۔ قلب تھے، جان تھے حسین، روح تھے، ہر لاش پر جب حسین گئے علی اکبر ساتھ، علی اکبر ساتھ، اس سے پہلے کہ آقا لاش اٹھا لے آگے بڑھ کے علی اکبر نے اور محمد نے ایک بھائی کا لاشا اٹھا لیا۔ ہائے قیامت کا وقت وہ تھا جب فرات کے کنارے حسین پہنچے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا جس لاش پر حسین گئے علی اکبر ساتھ گئے، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ علی اکبر کو حسین کا بازو پکڑنا پڑا ہو۔ لیکن ہائے جب فرات سے علی اکبر حسین کو لائے تو بازو پکڑ کر، میں ابھی نہیں پڑھ رہا، 8 محرم کو پڑھوں گا، فرات کا کنارہ 8 کو میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، حسین کو علی اکبر لایا۔ بس اب جو علی اکبر فرات سے واپس آئے تو بس بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا بابا اب نہ روکیے، بابا اب علی اکبر کو نہ روکیے، بابا آپ اکیلے ہیں، اب علی اکبر کو جانے دیجیے۔ سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، کہ اس دن کے لیے پالا، تو ایک جملہ کہا کہ علی اکبر تمہیں پتا ہے زینب کا سہارا تم ہو، بہنوں کا سہارا تم ہو، ماں کا ارمان تم ہو، چہرے کی کلیاں کھلی نہیں ہے، دولہا ابھی بنے نہیں ہو، ایسا کرو علی اکبر تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ کہا بابا دنیا کیا کہے گی، بوڑھا باپ جان دینے چلا گیا، جوان بیٹا ٹھہر گیا۔ نہیں بابا، نہیں بابا، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ تو پھر حسین نے کہا اچھا اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ جاؤ۔ کہ بابا واقعی آپ نے اجازت دی؟ کہ میری طرف سے اجازت ہے، اجازت ہے، لیکن علی اکبر تم جا نہیں سکتے۔ کہا کیوں بابا؟ کہ اس لیے کہ تم کو اس سے اذن لینا پڑے گا جس نے 18 سال پالا ہے، تمہیں اس سے اجازت لینی پڑے گی جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب علی اکبر چپ ہو گئے، اور چپ ہونے کے بعد کا بابا مجھے پتہ ہے پھوپھی اماں اجازت نہیں دیں گی،
پھر علی اکبر کا بابا آپ ساتھ چلیے اور آپ چل کے پھوپھی اماں سے اجازت دلا دیجیے. کہا چلو چلو. علی اکبر کے ہاتھ پہ تھام لیا, خیمے کا پردہ ہٹایا, زینب کے خیمے میں لے کے آئے. زینب نے دیکھا باپ اور بیٹے ساتھ آ رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. اٹھ کے کھڑی ہو گئی, حسین سے کچھ نہیں کہا. علی اکبر سے مخاطب ہوئی, کہا علی اکبر میں تمہارا ارادہ سمجھ گئی, میں تمہارا ارادہ سمجھ گئی. تم سفارش میں اپنے بابا کو لائے ہو. علی اکبر چپ. علی اکبر چپ. حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا زینب, ابھی مصائب نہیں ہے, رخصت ہے, مصائب تو میں ابھی پڑھوں گا. کہا زینب یہ بتاؤ, میں نے تم کو ماں کی جگہ جانا ثانی زہرا سمجھتا ہوں. کہاں بھیا. کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کسی چیز کی خواہش کی اور حسین نے کوئی رد کر دیا ہوگا؟ کہا نہیں بھیا, جو زینب نے کہا آپ نے اس بات کو کامل کیا. کہ لیکن زینب یہ بتاؤ, کبھی زندگی میں نے تم سے کوئی سوال کیا, کوئی چیز مانگی؟ کہ بھیا حسرت رہ گئی کہ بھائی کچھ مجھ سے بھی کہتا, کبھی نہ کہا. کہ تو زینب اگر آج کہوں کہ بھیا کہہ دو. کہ علی اکبر کو مرنے جانے دو, پالا ہے. بھائی حسین نے کہا تھا اب خواہش کو جانا بڑا کیسے کریں؟ کہ نہیں, میں نانا کے دین سے علی اکبر کو پیارا نہیں کروں. آپ نے کہا ہے. علی اکبر خدا حافظ. میں نے علی اکبر کو اجازت دی. علی اکبر مڑے اور چلے. جب چلنے لگے حسین نے کہا علی اکبر ام لیلا کا بھی تو حق ہے, ماں سے بھی تو اجازت دو. کہا بابا چلیے, آپ چل کے اماں سے اجازت دلا دیجیے, اس لیے جب ماں اجازت نہیں دے گی. کہا نہیں علی اکبر, زینب کے پاس تو میں سفارش کر سکتا تھا, اس لیے کہ جس گود میں میں پلا ہوں اسی گود میں زینب پلی ہے. لیلا غیر گھرانے کی بیٹی ہے, میں ماں سے جا کے یہ کیسے کہوں کہ بیٹا مرنے جا رہا ہے؟ علی اکبر کا جو تمہارا امتحان ہے, تم خود جاؤ. پردہ ہٹا, دوسرے خیمے میں گئے, دیکھا ماں زمین پہ بیٹھی ہے, زانو پہ سر رکھے, شانے پہ بال ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں. جاتے ہی علی اکبر نے کیا کیا, گھٹنوں کو زمین پر اور بیٹھ گئے زمین پر, اور بیٹھ کر اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھ دیا. ماں کے قدموں پہ رکھ دیا. ام لیلا نے کیا کیا, زلفوں میں ہاتھ لگا کے علی اکبر کا سر پکڑ کے چہرے کو اٹھایا اور پیار دیا, پیشانی کو بوسا دیا. کا چاند سا چہرہ. رات بھر علی اکبر خیمے میں نہیں آئے, ماں تڑپتی رہی. اب چہرہ دکھایا, بتاؤ علی اکبر کیسے آئے, ماں کے پاس کیوں آئے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ آپ تیار ہو گئے. تم سلامت رہو, علی اکبر کا ماتم کرنے والوں, تمہارے ہاتھ سلامت رہے, تمہارے گھر آباد رہے. بولو علی اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اماں صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں, ایک بات. بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اماں قیامت کا دن آئے گا. کہاں بیٹا آئے گا؟ تو قیامت میں رسول اللہ آئیں گے. ہاں بیٹا آئیں گے. اماں قیامت میں میری دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی. ہاں بیٹا آئے گی. میں نے سنا ہے تمہارے بابا سے پورا منظر قیامت کا یہ بھی سنا ہے کہ کربلا کی ایک ایک بیوی سیدہ کے پاس آئے گی اور آ کر کہے گی کہ کربلا میں ہم نے آپ کے بیٹے پر سے اپنے بیٹوں کو قربان کیا. ہاں بیٹا اماں یہ سنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ام فرما آئیں گی, کہیں گی قاسم کو ہم نے قربان کیا. زینب آئیں گی, کہیں گی ہم نے اور محمد کو قربان کیا. زوجہ مسلم آئیں گی, کہیں گی ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا. اماں یہ بتاؤ تم میری دادی سے کیا کہو گی؟ تم میری دادی سے قیامت کے دن. کا بیٹا میں سمجھ گئی, میں تیری دادی سے شرمندہ نہیں, میں ان سے کہوں گی میں نے 18 سال کا آپ کے بیٹے بس ذرا سی رحمت, بس ذرا
جب چلنے لگے میری طرف دیکھنا، جب علی اکبر چلنے لگے ام لیلا کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کیا کیا پتا ہے، کبھی شانے چومے، کبھی شانے چومے، کبھی ہاتھ چومے، کبھی رخسار چومے، کبھی گلا چوما، اور ایک بار بڑھ کر سینے پہ ہوٹل کو رکھ دیا، بار بار سینہ ماتھا۔ علی اکبر چلے، خیمے کا پردہ الٹا۔ 7 بار ایسا ہوا کہ علی اکبر کو بیویوں نے پکڑ لیا، خیمے کا پردہ پھر گر گیا، کمر سے علی اکبر کے بیویاں نپٹ جاتی، علی اکبر تم نہ جاؤ، باپ کا سہارا، بہنیں نپٹ جاتی، چچیاں پھوپھیاں نپٹ جاتی، لیکن علی اکبر آگے بڑھ گئے، پردہ ہٹایا، گھوڑا تیار تھا، علی اکبر عقاب پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ پیچھے سے حسین کی آواز آئی، بولے بابا رخصت مل گئی، پتنی نے بھی رخصت کر دیا، اماں نے بھی رخصت کر دیا، واہ علی اکبر، حسین نے اجازت دیے، رخصت تو ابھی نہیں کیا، میرے ساتھ آؤ۔ علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، ایک خالی خیمے میں گئے، اپنے ہاتھ سے ایک صندوق کھولا، ایک امامہ نکالا جو زرد رنگ کا تھا، علی اکبر کے سر سے رکھا، کا صحاب امامہ ہے جو معراج میں میرے نانا نے باندھا تھا، اس کو میں نے رکھا تھا کہ جب علی اکبر کو دولہا بناؤں گا تو اس دن میں کمر کو باندھا، رسول کی آواز بنائی، کمر میں تلوار لگائی، میری طرف دیکھتے رہنا۔ جب علی اکبر کو سجا چکے، سامنے کاندھوں پہ لٹکا چکے، ایک بار کہا علی اکبر پیچھے ہٹو، علی اکبر پیچھے ہٹے، کہا آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھے، کہا معراج میں اسی طرح میرے نانا بڑھ رہے تھے آسمانوں پر، اے علی اکبر میں نے تمہیں دولہا بنا دیا، میں نے دولہا بنا دیا، آؤ ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ۔ دوڑ کر بیٹا باپ کے سینے سے لگ گیا۔ اب میں کیا بتاؤں کیسے حسین علی اکبر سے جدا ہوئے، ایک بار ہاتھ کو پکڑ کے باہر آئے، جب باہر آئے تو گھوڑے کو خود حسین لے کر رکاب کو آئے، علی اکبر سوار ہو، جب علی اکبر سوار ہونے لگے تو حسین نے رکاب کو پکڑ لیا، علی اکبر پیچھے ہٹے، کہا بابا ہاتھ ہٹائیے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں میں پیر رکھوں گا وہاں آپ کے ہاتھ ہے، کہا علی اکبر تمہارے پیر میرے کاندھے پر، میرے سینے پر، بیٹا رخصت ہو رہا، حسین رخصت کر رہے ہیں، ہائے علی اکبر، دو جملے شہادت کروں گا میں بگروڈ میں، 2 جملے رہ گئے، ایک بار گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑا بڑھا آگے چلا، علی اکبر خوش ہو گئے، میدان شہادت کو بڑھ رہے، کان میں آواز آئی، علی اکبر جانے میں جلدی نہ کرو، ٹھہرو علی اکبر جانے میں جلدی نہ کرو، کوئی 2 جملے ادا اور پھر ماتم اور پھر تابوت آیا، صرف 2 جملے، علی اکبر جلدی نہ کرو جانے میں، اور جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا کعبہ دیا گھوڑے کو، حسین کے قریب گھوڑے کو لایا، گھوڑے سے کودنے کے بعد گھوڑے سے اتر کر دوڑ کر آئے اور حسین سے لپٹ گئے اور جھک کر کان میں کچھ کہا، حسین نے کہا تم نہیں جا رہے، میری جان جا رہی ہے، یہ میری روح جا رہی ہے، پھر علی اکبر چھوٹے پھر جھک کر کان میں کچھ کہا، اب جو کہا تو حسین الگ ہو گئے، حسین پیچھے ہٹ گئے، علی اکبر آگے بڑھ گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لجام کو کھینچا، علی اکبر چلے گئے، حسین رونے لگے، چیخ کر رونے لگے، وہ تقریر ختم ہو گئی، زینب در خیمہ پر تھی، ایک بار آواز دی، بھیا یہ بتاؤ جاتے وقت علی اکبر نے کیا کہا؟ مت پوچھو، میں نہیں بتا سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، تم سن نہیں سکو گی، کہ میرے حق کی قسم ہے، بھیا بتاؤ علی اکبر نے چلتے وقت کیا کہا؟ اچھا قسم دی ہے کہ زینب سنو، زمانے کا دستور ہے جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے اس طرح دفن کرنا، اس طرح کفن بٹھانا، بوڑھا وصیت کرتا ہے، ارے کربلا میں رسم بدل گئی، جوان بیٹے نے باپ کو وصیت کی ہے، جوان بیٹے نے بابا کو وصیت کی ہے، کیا کہا تو سنو زینب، چلتے وقت مجھ سے کہا بابا جب میں گھوڑے سے گروں
تو میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، آپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ سکتا، آپ خیمے تک لاشا نہ لائیے گا۔ زینب نے کہا دوسری بات کیا کری؟ تو دوسری بات یہ کہی میرے ماں کا خیال رکھیے گا، اس کے سر کی چادر لیلا کے سر سے محتاط علی اکبر